ایسے کئی بڑے بڑے آئے. ابرہا بادشاہ آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے, کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا. یہ یہاں ایک جو چڈا بیٹھ کر کے پھونکتا ہے کتا کہ مکیشور کو بھی فتح کرنا ہے. مکیشور خواب میں بھی دیکھا ہے کبھی؟ مکہ خواب میں بھی دیکھا ہے؟ مکیشور کو بھی فتح کرنا ہے, اس کو بھی حاصل کرنا ہے. پتہ نہیں کون کون سے بربانگ بولی, بڑی بڑی باتیں. ان کو تاریخ پڑھاؤ ابرہا کی, فتح کرنا ہے, جاؤ ہاتھی گھوڑے لے کر کے جاؤ. اور دیکھو قرآن میں آج بھی آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا. اے رسول, کیا آپ نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا جو ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا کعبے کو ختم کرنے کے لیے. اللہ نے ابابیل چڑیوں کی فوج بھیجی تھی. وہ چڑیاں اتنی چھوٹی ہے, آج بھی دیکھو مکہ میں گھومتی رہتی, اتنی چھوٹی ہے. ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا. انہوں نے کیا کیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. نوکیلے 3 پتھر ہر چڑیا کے پاس, ایک منہ میں اور 2 پاؤں میں. وہ چڑیا اوپر سے صرف کنکریاں گراتی تھی, جس ہاتھی کے پیٹ پر وہ کنکری لگتی آگ لگ جاتی تھی, آگ لگ جاتی تھی. اور جس فوجی کے سر پر وہ کنکری پڑتی اس کا بھیجا نکل آتا تھا. چھوٹی سی کنکری, چھوٹی سی چڑیا, لیکن مار جب رب العالمین کی ہو تو اس کو سہن کوئی نہیں کر سکتا. اس کے برداشت کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. آؤ مکے شور فتح کرنے والوں, ابرہا کی تاریخ نہیں پڑھا؟ جیسے بڑے بڑے طاقتور ایمان کے خلاف کھڑے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ جنگ بدر میں 5000 فرشتوں کو اللہ نے اتارا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو قیامت تک مولا حفاظت فرمائے گا. تمہیں اور ہمیں ایمان اسلام کے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اللہ کا دین ہے, وہ چلائے گا, صبح قیامت تک چلائے گا. قرآن کا کوئی ایک حرف کا بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. فکر کرو تو ہمارے اور آپ کے ایمان کی کرو. اسلام کا کچھ نہیں ہونا ہے. کیڑوں کے بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے سے بارش تھوڑی نہ آتی. کہیں بیٹھ کر کے کوئی میٹنگ کر لے تو ہو جائے گا. اور ایسے تو سنا ہے کہ روز بندر درخت پہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں, رات بھر میٹنگ کرتے ہیں کہ کل پورا ہندوستان فتح کرنا ہے. اور صبح ہونے کے بعد پیٹ میں اتنی بھوک لگی رہتی ہے, دن دن ناشتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ان بندروں کی میٹنگ سے کوئی ملک فتح نہیں ہوتا. ہم بھی یہی کہیں گے, تمہاری حیثیت اسی طرح کی ہوگی جو دوسرے اس طرح کی باتیں کرتے. دین اسلام اللہ کا دین ہے, اس کی حفاظت صبح قیامت تک مولا فرمائے گا. لیکن فکر کرو تو اپنے اور آپ کے ایمان کی جو دل کے اندر موجود ہے یہ کہیں رخصت نہ ہو جائے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بتایا تھا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آپ اس بات کو یاد رکھو, چوروں کی رکھوالی ہے. تمہارے آنکھ سے کاجل چرا لیا جائے گا. آنکھ کا کاجل کیا ہے؟ حضور کی محبت, حضور کا عشق, یہ تمہارے آنکھوں کا کاجل ہے. یہ چرا لیا جائے تو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے. تمہاری جو کچھ بھی پہچان ہے وہ تمہارے ایمان سے. دنیا تمہارے گاڑی بنگلے لتے اس چیز کی دشمن نہیں ہے, کسی چیز کی دشمن نہیں ہے. تم بڑا بنگلہ بنائے ہو, گاڑیاں لیے ہو, بہت جائیداد ہے, کسی چیز کی نہیں, ایمان کی دشمن ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کس لیے دشمن ہے؟ اس کے ایمان کا. باقی تو بہتوں کا تو بھائی ہے, ایمان نہیں ہے تو سگا بھائی بن جاتا ہے. شیطان بہتوں کا دوست ہے, یار ہے, مددگار ہے, لیکن ایمان والے کا دشمن ہے. اس لیے آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ,
اپنی اولاد کی تربیت صحیح ماحول میں صحیح ڈھنگ میں کرو. گانے باجے ٹی وی سیریل پہ کب تک ان کو پالو گے؟ ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے وہ لڑکوں کو میں کہتا ہوں پوری دنیا یہ نہیں ہے میرے عزیزو، نکلو اس دنیا سے. تم اس کے لیے نہیں آئے ہو. قرآن میں اللہ نے تمہیں خیر امت فرمایا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لقب دیا ہے اور تم کہاں کون سی زندگی میں پھنسے ہوئے ہو؟ نکلو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر کو اتنا محفوظ رکھا کہ رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. تمہاری پیشانیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، صرف رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اس کو دیکھا نہیں پھر بھی جھکتی ہے. اس لیے اس ایمان کی حفاظت کرو، اس ایمان کی حفاظت. اور ایمان دو چیزیں، ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، آخری میں اپنی باتوں میں آ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے جس نے یہ کہا ہمارا رب اس پر جم گیا، ایک ایمان کا حصہ ہے. اور دوسرے ایمان کی جان ہے محمد رسول اللہ کی ذات. وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو. یہ ایک بات یاد رکھو، حضور نہ ہو تو نہ ہماری اذانیں ہیں، نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہمارا وقار ہے، کچھ نہیں ہے. حضور کا نام اگر زندگی سے نکل گیا تو ہم کچھ بھی، ہماری عزت ہماری زندگی جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے نام سے وابستہ ہے. اسی لیے کچھ دوسری قوموں نے ہمارا نام تو محمدن رکھ دیا ہے. ہمارا نام محمدن ہے. قرآن میں تو اللہ نے مسلمین کہا ہمیں، لیکن لوگوں نے محمدن بتا دیا. وہ زبان میں استعمال کرتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ وہ جانے انجانے میں کسی طرح تو ہر مسلمان کو محمدی کہتے ہیں. اس کو انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا. اقبال شعر میں کہتا ہے انگریزوں کی زبان، انگریز دیکھ کر گھبراتے تھے اور کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. فاقے پہ فاقہ کرتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ انگریز کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے روح محمدی جب تک ان کے ساتھ ہے یہ پاورفل ہے، طاقتور ہے. یہ بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہمارا ایک نیتا بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، پھر بھی دنیا 24 گھنٹے ہم پہ چرچا کیوں کرتی ہے؟ سمجھ سے باہر بات نہیں ہے. بیکورڈ ہے، بچھڑی ہوئی قوم ہے، ایجوکیشن میں نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہے، ڈھنگ کی قیادت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے. سب تو تم ہی رپورٹ دیتے ہو. اس تقریر پہ بھی میرا ایک کیس ہوا ہے. اس تقریر پہ بھی گجرات والے بہت مہربان ہیں، انہوں نے اس پر بھی، میں تو مسلمانوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم تو سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اعتبار سے بیکورڈ قوم میں شمار کیے جا رہے ہو، سب سے نچلے حصے میں تمہارا نام آ رہا ہے، ہر چیز میں تم پیچھے ہو. یہ بھی سہن نہیں کر پائے، کیس کر دیا. خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر 24 گھنٹے دوسروں کے چرچے میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی شمع ابھی تمہارے سینے میں جل رہی ہے، اور اس کو گل ہونے نہ دینا. جو چیز آج تمہاری باقی ہے وہ حضور کی محبت باقی ہے. گنہگار ہو گیا ہے بندہ، غدار نہیں ہوا ہے، اور جب تک غدار نہیں ہوگا اس کی ایمانی طاقت ہمیشہ پاورفل ہی ہوتی ہے، پاورفل ہی ہوتی ہے. غریب ہی صحیح، لنگڑا ہی صحیح، لیکن لبیک کہے گا تو دھرتی کو ہلتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. اس لیے یاد رکھو، آخری بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جینا ہے، اور اس محبت میں کوئی کمپرومائز، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ کمپرومائز صحابہ کا مسلک بھی نہیں تھا، مذہب بھی نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا شیوا بھی نہیں تھا، طریقہ بھی نہیں تھا. ہمارا بھی وہی مسلک، وہی مذہب، وہی شیوا، وہی طریقہ ہے جو بزرگوں کا رہا ہے.
اتنا ہی کہتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے. ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے, ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. توجہ, یہ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر ثم استقاموا, اس پر جمے رہ گئے, ڈٹے رہ گئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں, ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, وہ فرشتے تمہیں یہ کہتے رہتے ہیں اب ڈرنا مت, غم مت کرنا. تم نے یہ کہا ہے نا ہمارا رب, کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈر کر کہتے ہو, دب کر کہتے ہو, چھپ کر کہتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے, اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت, نہ دبنے کی ضرورت, نہ چھپنے کی ضرورت. جب جب کہنا ہے اللہ اکبر بلند آواز سے کھلے عام سرے عام کہا جائے گا. کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا, ڈٹ گیا, میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا, اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا. یقین ہونا چاہیے تمہارا میرے عزیزو, کچھ نہیں ہوگا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت, غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے, تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ڈرنا مت ہے مومنو. اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں. اللہ فرما رہے ہم مددگار ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا, اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی عطا فرمائے گا. جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا وہ سب عطا کر دیا جائے گا. نزلا من غفور رحیم. رب تعالیٰ فرماتے, یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس 25ویں پارے کی. اللہ فرماتا ہے پھر یہ مہمانی ہے تمہاری, مہمان نوازی کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے. کس بات پر یہ ساری چیزیں کس بات پر مل رہی ہے؟ صرف اس بات پر جس نے کہا میرا رب اللہ ہے, جس نے کہا میرا رب, اور اس پر جم گیا, اس پر ڈٹ گیا. آج چاہے اس کی گردن پر کوئی کھڑا ہو جائے, چاہے اس کے سینے پر کوئی بھالا رکھ دے, اور پھر زبردستی پکڑ کر کے کہے اس کا نام لے, اس کا نام لے, اس کا نام لے, اس کا نام لے. مومن اگر ڈٹ گیا, جم گیا اور کہا میری ہر سانس پر اللہ اکبر ہی ہوگا, تو اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کے لیے مولا فرشتے اتارتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے, ایک سوال کہ مولانا اتنی چیزیں اگر ہے, اللہ کہہ دینے پر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے, تو پھر یہ فلسطین والے تو اللہ اکبر روز کہتے ہیں, اور ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کب آئیں گے, کب ان کی مدد کریں گے؟ تمہیں اس طرح کے شک و شبے میں ڈال کر کے ڈگمگایا جاتا ہے, تمہارے پاؤں میں زلزلہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ نہیں, مولانا لوگوں کی باتیں. میرے عزیزو, میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. زمین ٹل سکتی ہے, زمانہ ٹل سکتا ہے, مگر میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ایک شبہ بھی نہیں. قرآن شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں, شک بھی نہیں کر سکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, نہ ہوگا تو ہوگا. اور اللہ فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں. اب یہ جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں, ان حالات میں ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
ان کے لیے کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ میرے عزیزو، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ جو وہاں کے حالات ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے اور سچا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور جس کو شہادت ملی ہے، جس کو شہادت ملی ہے، جانتے ہو پوری کائنات سمیٹ کر کے لاؤ، شہید کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا سمیٹ کر کے لاؤ، شہید کے ناخن کے برابر نہیں ہو پائے گی۔ شہید کو اللہ تبارک و تعالی جو مقام عطا کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، اولیاء سبوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کسی شہید کی موت پر تم فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شہیدوں کو ہم زندہ کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے۔ تو ان مومنین کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے، وہ یوں ہی نہیں مارے جا رہے بلکہ ان کی ہر موت شہید کی موت ہے۔ وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کو اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن تمہارا امتحان ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی مر جائے، کٹ جائے، قتل ہو جائے، ظلم کے ساتھ کوئی پکڑا جائے، مارا جائے، تم اپنے ایمان کے ساتھ اگر باقی رہتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ۔ کون سا ایمان؟ میں نے کہا ہے میرا رب، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا رب، اور پھر اس پر جمے رہ گئے، اس پر جمے رہ گئے۔ یہ ایمان کا ایسا حصہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان آ گیا پھر وہ کفر اور شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انگارے میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے۔ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی پسند کرتا ہے؟ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنے کو جتنا ناپسند کرتے ہو، ایمان والا کفر اور شرک سے اتنا ہی بیزار رہتا ہے، اتنی ہی دور بھاگتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں تو اپنا میسج دے کر کے رہوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے، جو وہ پورے ہو جاؤ۔ ان کو بھی راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے، تھوڑا یہاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا وہاں بھی لگا لیں گے، صبح ان کے پاس چلے جائیں گے، شام میں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ پارٹی اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر آج کے جو حالات ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سیاست کرنا ہے، پالیٹکس کرنا ہے تو پھر سب کو راضی رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو راضی نہ رکھو، راضی رکھو، لیکن اپنے خدا کو سب سے پہلے راضی کرو، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو تم راضی رکھو گے پوری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرا دے گا۔ اس کے دستے قدرت میں ہے وہ بندوں کو راضی کرانا۔ ہزاروں نے لاکھوں کے دلوں کو مولا تمہاری طرف پھیر دے گا، بس اس کو راضی کرو، راضی کرو اس رب ذوالجلال کو۔ وہ اگر راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ اسی کو ناراض کیا اور پھر دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک گئے، کیا ملا، کیا حاصل کیا ہے؟ جن لوگوں کے پیچھے ہم اپنی راتیں برباد کرتے ہیں، نوجوانوں، جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے مال بھی برباد کیا، وقت بھی برباد کیا، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے تم سے، ایک دن ان کے ساتھ کچھ تمہارا برا ہوا، وہ ساری پرانی یادیں سب ختم کر دی گی، سب تعلقات مٹا دیے جائیں گے۔ دوستوں کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، دوستوں کی وجہ سے تم اپنے گھر میں وقت دینا کم کر چکے ہو۔ اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن وہ راضی کبھی نہیں ہوتی۔ اور اگر تمہارے 4 دوست ہیں تو چاروں کو ایک ساتھ راضی رکھو، یہ بھی مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام سے 2 راضی اور 2 ناراض، یہ تو 4 کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اور جس کو 4000 کے بیچ میں جینا ہے وہ کب تک ان سب کو راضی کرتا رہے؟
ایک ایک انسان کو راضی کرتے کرتے اس کی لائف ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں پتا چلا عمر ڈھل گئی، ان میں سے آدھے بھی راضی نہیں ہوئے۔ ہوتا ہی یہی، مسجد کے صدر صاحب، مسجد کی کمیٹیاں چلانے والے یا محراب کے امام صاحب، آپ اگر سب کو راضی کرنے پر لگ گئے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پورے راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے پورے۔ ایک بات یاد رکھو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت عطا کی ہے تو صرف رب ذوالجلال کو راضی کرنے پر لگو، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ اگر راضی ہوا تو پوری کائنات کو اللہ خود اپنی جانب سے تمہاری طرف سے راضی کرا دے گا، وہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں خود ڈال دے گا۔ مجھے آج بتاؤ، سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا یہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی ان کو دیکھا ہوا؟ ان کے زمانے کا، آس پاس کا سرکار غریب نواز کو دیکھا ہوا کوئی ہے؟ برسوں بیت گئے، لیکن آج بھی تمہارے دلوں میں ان کے نام کی بھی محبت کیسی ہے؟ ان کے نام کی بھی محبت کیسی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ تھے صرف اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے پر لگ گئے، اللہ کو راضی کرنے پر لگے رہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان سے راضی کرا دیا ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ راضی کرنے پر جب لگ جاتا ہے، اس کا بہت کچھ لٹ گیا ہو تو بھی اسے جیسے بظاہر کچھ چیزیں نقصان میں آ گئی، ہوتا ہے میں رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا، میرا وہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس ڈالے گا تو نماز کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان کیسے چلے گی؟ پورا فل بزنس ٹائم ہے یہ نماز کا، اس وقت گراہک کو چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ تمہارے دل میں یہ بات آئی، اتنی دیر کا تو دھندا نقصان ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، یہاں چھوڑ کر کے جاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سب تو چلے جائیں گے، دوسرے دکان سے خریداری کر لیں گے۔ لیکن تمہیں پتا نہیں میرے عزیزوں، تمہیں پتا نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے دور چلے گئے، پھر وہ وقت خراب تمہارے اوپر اتنا آئے گا کہ گھنٹوں پھر پیشانی رگڑ رگڑ کر کے مانگتے رہ جاؤ گے، پھر مانگنے کے لیے آؤ گی۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، میں بتا رہا ہوں، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنی دکان، اپنے کاروبار، یہ ساری چیزوں سے چھوڑ کر بھاگ کر آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے کاروبار کو چلنے نہ چلنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گراہک بن کر کے اس کی دکان پر آتے، کسی نہ کسی طرح سے اس کا کام چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ پھر میں اسی بات پر آتا ہوں، اللہ ہمارا رب کیا ہے؟ اس پر جمے ہو، ڈٹے ہو، سنو، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زندگی سے قربانی لی جائے گی، وہ رب تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نام پر قربانی لے، جس سے چاہے۔ تو کیا اس بات سے ڈر کر بھاگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے بھاگنا چاہیے مجھے؟